معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کے ابواب کے حوالے سے ہم نے معجزات اور خصوصیات امت محمدیہ کے باب کو رکھا تھا۔ یہ باب ہم نے غزوہ بدر کے بعد شروع کیا تھا۔ غزوہ بدر مسلمانوں کا اور کفار کا ایک ایسا معرکہ تھا کہ جس کے بعد مسلمانوں کی ہیبت کفار کے دلوں پہ پڑ چکی تھی۔ لیکن کیا غزوہ بدر اور غزوہ احد کے مابین ان کے درمیان دیگر بھی کچھ غزوات یا جنگی مہمیں ہوئی تھیں؟ بالعموم آپ سیرت میں پڑھتے ہیں غزوہ بدر کے بعد سیدھا تذکرہ آتا ہے غزوہ احد کا، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ان جو دورانیہ ہے بدر اور احد کے مابین ان سارے ایام میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحہ، ایک ہفتہ، ایک مہینہ بھی ایسا نہیں گزارا جب آپ نے اپنے لشکروں کو چاق و چوبند نہ رکھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ وہ پیغمبر، وہ رسول، وہ ہادی، وہ رہنما کہ جس نے 53 برس تک کبھی تلوار کو نہیں تھا اٹھایا، ادھیڑ عمری میں اور بزرگی کے عالم میں جب اللہ رب العزت نے جہاد کو فرض کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سامنے یہ عذر، کسی کے سامنے یہ بات نہیں رکھی کہ میری عمر تو 53 برس ہو گئی ہے، اب میں تلوار کیسے نکالوں، اب میں ادھیڑ عمر ہو گیا ہوں، بلکہ پوری جانفشانی کے ساتھ آپ نے لشکروں کی قیادت کی۔ انشاءاللہ بدر سے لے کر احد کے مابین جو بڑے مشہور غزوات اور مارکے آئے، اس حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھیں گے تاکہ وہ سلسلہ جو سیرت النبی کا 2 ہجری میں چھوڑا تھا وہ جڑ جائے۔ لیکن گزشتہ خطبے کے اندر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اہمیت کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ان میں سے چند ایک باتوں کو رکھ کر دوبارہ سیرت کے اس باب کی طرف بڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی جو ٹریننگ کی تھی وہ اس طرح کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، قول آ جائے، فرمان آ جائے، عمل آ جائے، ان کا ایمان اور یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہوتا تھا۔ بس اگر آپس میں عارضی طور پہ کوئی اختلاف آ بھی گیا تو وہ اختلاف بھی رسول اللہ کی حدیث کو سن لینے کے بعد ختم ہو جاتا تھا، اور اس کی مثالیں بے شمار ہیں، متعدد ہیں۔ معاذ ابن جبل ایک رستے پہ آ رہے ہیں، سامنے سے کیا دیکھتے ہیں لوگوں نے اونٹوں کے اوپر سامان کو لادا ہوا ہے۔ معاذ ابن جبل کہنے لگے بھائی سامان لاد کے کہاں جا رہے ہو؟ کہا عمر بن العاص ہیں، ہمارے گورنر ہیں، انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ وادیوں کی طرف چلے جاؤ، نہروں کی طرف چلے جاؤ، شہر میں طاعون پھیل گیا ہے، تو انہوں نے ہمیں یہ بات کی ہے کوئی نہر کے کنارے چلا جائے، کوئی جنگلوں میں نکل جائے، کوئی پہاڑوں میں پھیل جائے۔ معاذ ابن جبل نے کہا رکو میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ معاذ بھی بڑے جلیل القدر ہیں اور عمر بن العاص بھی بڑے جلیل القدر ہیں، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے، چند صحابہ ہیں جن کو یہ اعزاز ملا ہے، اور انہی کے اوپر بعض لوگ ہردہ سرائی کرتے ہیں۔ عمر بن العاص کو یہ اعزاز ملا کہ رسول اللہ نے اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے عمر بن العاص کو یہ کہا تھا یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے مابین قاضی تو ہے، فیصلہ تو کرے گا۔ عمر بن العاص نے کہا اللہ کے رسول آپ کے ہوتے ہوئے میں فیصلہ کروں گا؟ کہا حق تو میرا ہے لیکن تفویض تجھے کرتا ہوں۔ اور پھر عمر نے جو فیصلہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فیصلے سے خوش ہوئے، مسکرانا شروع ہو گیا، آپ کا چہرہ تمتما اٹھا۔ یہ وہ عمر بن العاص ہیں، اور معاذ ابن جبل کی سیرت کے حوالے سے، ان کی فقاہت کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں۔ عمر بن العاص کے پاس پہنچے، آپ حاکم ہیں، گورنر ہیں، آپ نے لوگوں کو یہ حکم دیا ہے۔ جی ہاں میں نے یہ حکم دیا۔ آپ نے کس دلیل سے یہ حکم دیا ہے؟ عمر بن العاص کہنے لگے اے معاذ میں نے اپنے فہم و فراست، فقہ اور اجتہاد سے یہ حکم دیا ہے کہ لوگ پھیل جائیں اور لوگ اس بیماری سے بھاگ جائیں۔ تو معاذ ابن جبل نے کہا تیری فقہ، تیری عقل دلیل نہیں ہے، آپ مجھے جو اس بات کے اوپر ٹوکتے ہیں، میں اس وقت امیر ہوں اس جگہ کا، ٹکرے کا،
آپ مجھے کس دلیل سے روکتے ہیں؟ تو معاذ ابن جبل نے آپ کا اور میرا منہج بیان کیا تھا. کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اور میں نے رسول اللہ سے یہ حدیث سنی تھی کہ جس علاقے میں طاعون آ جائے، یعنی ایسی وبائیں آ جائیں، تو اس علاقے کے لوگ اسی علاقے میں رہیں. یہ بھی عقیدے کی بحث ہے. اسی علاقے میں رہیں. کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ اس علاقے میں رہیں گے تو مر جائیں گے. مرنا اسی نے ہے جس کو اللہ نے بیماری لگانی ہے. ہاں، بعض لوگ کمزور عقیدے کے ہوتے ہیں، وہ اسی علاقے میں جو ہیں وہ یہاں رہیں، باہر کے جو لوگ ہیں وہ اس علاقے میں داخل نہ ہوں، تاکہ ان کا عقیدہ بھی نہ کمزور پڑ جائے کہ ہم یہاں پہ داخل ہوئے تو ہمیں بیماری لگ گئی. جو اس علاقے کے رہنے والے ہیں وہ یہیں رہیں گے، اور جن کو اللہ نے زندہ رکھنا ہوگا انہی میں سے زندہ رکھے گا. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم دیا، بعض لوگوں نے اس سے استدلال الگ کیا کہ رسول اللہ نے گویا بیماری سے بھاگنے کا حکم دیا، تو جن کو رہنے کا حکم دیا وہ کیا ہے؟ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو بیان کیا، انہی میں سے بعض لوگ بچ جائیں گے. تو پھر یہ عقیدہ مسلم ہو جائے گا کہ ساتھ رہتے ہوئے بھی اگر اللہ چاہے تو کسی کو بیماری نہ لگائے. یہ بات ہے. اب اس بات کا سننا تھا. عمر بن العاص جو حاکم ہے، گورنر ہیں، انہوں نے ضد کی، وہ اپنی بات پہ اڑ گئے. انہوں نے فوراً آرڈیننس جاری کیا کہ میں نے آرڈیننس جاری کیا تھا علاقوں میں پھیل جاؤ، علاقوں میں نکل جاؤ. لیکن عمر بن العاص کو معاذ بن جبل کے ذریعے یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون زدہ علاقے کو کوئی مت چھوڑے اور کوئی باہر سے وہاں پہ داخل نہ ہو. اب عمر بن العاص کا فیصلہ یہ ہے کہ عمر بن العاص کے آرڈیننس کو مسترد کر دیا جائے اور رسول اللہ کی حدیث کو نافذ کر دیا جائے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا منہج ہے. اور صحابہ نے، یقین مانیے یہ جو صحابہ ہیں حقیقت میں یہ بلند رتبہ ان کو اگر ملا ہے تو اسی وجہ سے ملا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. لیکن ان کو ایک یہ جو بلندی حاصل ہوئی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کا فرمان سننے کے بعد اس کے اندر رائی برابر بھی شک اور شبے کا اظہار نہیں کیا.